ایک تو سیاست میں ظاہر ہے مذاکرات کی بازگشت تو آج کل چل رہی ہے، کیا مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پر بڑی مختلف آراء ہمارے سامنے آتی ہیں. حکومت کہتی ہے نہیں کریں گے، اپوزیشن کہتی ہے ہم نہیں کرنا چاہتے حکومت کے ساتھ بات چیت، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آتا ہے کہ ہماری پوزیشن نہیں بدلی، بات چیت نہیں ہوگی تحریک انصاف کے ساتھ. لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ خاموشی سے مذاکرات کہیں نہ کہیں حکومت کے ساتھ ہو بھی رہے ہیں، جو کہ کیمرے کی آنکھ سے دور ہے، جس میں بات چیت ہو رہی ہے، سیریس بات چیت ہو رہی ہے، معاملات آگے بڑھتے ہیں، حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ایک علیحدہ بحث. لیکن محمود خان اچکزئی صاحب اس وقت حکومت کے ساتھ بات چیت ضرور کر رہے ہیں. دوسری طرف حکومت اور اپوزیشن خصوصاً تحریک انصاف کے درمیان جو مسئلہ پھنسا ہوا ہے، بار بار کہا جاتا ہے معافی مانگیں. آج پھر ایک یہ بیان آیا سامنے کہ معافی تحریک انصاف کیا معافی مانگے گی، اور عمر ایوب صاحب سے جب یہ پوچھا گیا انہوں نے کہا 9 مئی کی معافی نہیں مانگیں گے، جو سب سے بڑا کریٹیکل ایشو ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کا. سنیے کیا کہا انہوں نے. ہم لوگ معافی مانگتے ہیں صرف اپنے رب العزت کے سامنے، باقی اور کسی سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے. جب کوئی غلط آدمی کام کرتا ہے تو اس کی مانگتا، ہم نے تو غلط کام کیا ہی نہیں ہے کوئی. تو کہتے ہیں معافی کس بات کی مانگیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جس پر میں بات کرنا چاہوں گا، ایک قانون عرفان صدیقی صاحب نے یہ مسودہ پیش کیا سینٹ میں. اس کے مطابق اگر اسلام آباد میں کوئی اجازت کے بغیر احتجاج کرے گا تو اس کو 3 سال قید سزا دی جائے گی، اور اگر دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے احتجاج کرے گا تو سزا 10 سال ہوگی. یہ آخر مسلم لیگ نون چاہتی کیا ہے؟ میرا تو ایک خواہش بھی ہے اور ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ یہ جو بھی قانون اس طرح کی لانا چاہے یا جو بھی اس طرح کی پریکٹس کرنا چاہے، نہ چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا نون ہو، یہ حکومت میں نہ بھی ہوں اور دوسری پارٹی آ کے قانون بدل بھی دے. فرض کریں قانون بن جاتا ہے، اس کا اطلاق مسلم لیگ نون پہ ضرور ہونا چاہیے. جو بھی لانے والا ہے اس پر اس کا اطلاق لازمی ہونا چاہیے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ہر چیز موجود ہے، عقل اور جو جمہوریت ہے اس کے ایسنس یہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم سب ایک فسطائی قوت ہیں جو حکومت میں آتا ہے. اب دیکھیں آپ کتنے پڑھے لکھے لگتے ہیں، تقریریں لکھتے ہیں میاں صاحب کے عرفان صدیقی صاحب، ان کو کیا سوچا ہوگا انہوں نے کہ یہ قانون انہوں نے ٹیبل کر دیا. What was he thinking? میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں وہ سوچتے کیا ہوں گے. بلکہ میں پوچھ لیتا ہوں رانا احسان مسلم لیگ نون سے، ہمارے ساتھ رانا صاحب بہت شکریہ، اور اون عباس بپی صاحب ہمارے ساتھ تحریک انصاف سے موجود ہے، سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے، بہت شکریہ. What was he thinking? کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار اگر احتجاج آپ نے اجازت کے بغیر کیا، کیونکہ 8 ستمبر کو اجلاس وہ ظاہر ہے احتجاج کی کال ہے اسلام آباد میں جلسے کی. یہ فسطائیت، اس سے علاوہ کچھ کوئی تعریف ہوتی ہے فسطائیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کاشف، مجھے تو نہیں پتا وہ کیا سوچ رہے تھے، اور میرے خیال سے یہ ابھی کوئی ایسی ڈسکشن میں نے پارٹی میں بھی نہیں دیکھی کہ کوئی 3 سال کا ایسا کوئی چیز قانون لایا جائے گا. یہ تو عرفان صدیقی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ لیکن وہ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ملک جو ہے، میں اس سے اگری کروں یا ڈس اگری کروں، یہ بتائیں نا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، آلریڈی قانون موجود ہے. اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی اور وہ 144 جو لگتا ہے وہ کافی ہے، سو اٹ از گڈ انف ٹو. حالانکہ 144 بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال سے وہ بھی ہم نے گورے کا قانون رکھا ہوا اپنے پاس آلریڈی جو قانون ہے وہ انف ہے. لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جب جو دیکھیں اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر ہم اس کے اوپر حملہ آور کرتے رہیں گے اور نہیں آنے دیں گے تو یہاں اکنامک سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن ضرور ہونی چاہیے کہ ہم بجائے کہ جو جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ پارلیمنٹ میں اپنا جو ہے وہ مدعا لے کے جائیں، پارلیمنٹ میں بحث کریں، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کریں. یہ ایک ٹرینڈ پاکستان میں بن چکا ہے. یہ فیکٹس کیوں ہیں آپ لوگ اتنے سیاستدان؟ عمران خان صاحب کی حکومتیوں کا بھی تھا، میں یہ کر دوں، میں وہ آپ لوگ تو کہتے ہیں ہم نے کسی کو کرنے نہیں دینا. نہیں کاشف، دیکھیں بات یہ ہے کہ کب تک آپ سڑکوں کے اوپر آپ نے حکومتوں کا فیصلہ کرنا ہے. سڑکوں کے اوپر دیکھیں پارلیمنٹ وہ فورم ہے، وہ کمیٹیز فورم ہے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے جہاں اصل کام ہوتا ہے. یہ جو ڈرامہ بازی کے اوپر جو ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے ڈرامے کرنے ہیں، ہم نے سڑکیں بلاک کرنی ہے، ہم نے تماشا لگانا ہے، آئی تھنک پاکستان شوڈ کم آؤٹ آف اٹ، اور یہ ہمیں میچورٹی دکھانی چاہیے. اور دیکھیں آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آپ لوگوں نے لانگ مارچز کیے، کوئی مہنگائی مارچ مکاؤ مارچ کر رہا تھا، کوئی غریب مکاؤ مارچ. لیکن میں پرسنلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی جو قانون موجود ہے وہ کافی، اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں. کامن سینس ہم استعمال کریں نا ہمارے سیاستدان، یہ ملک کا چلنا بڑا سوکھا ہو جائے، بڑا آسان ہو جائے.